عورت مرد سے، مرد عورت سے فرق صرف یہ ہے، مرد ہر حسین عورت کو دیکھ کر اسی کے پاؤں تک پکڑ لیتا ہے اور دوسری عورت کو بھول جاتا ہے، جبکہ عورت اسی مرد پر اکتفا کرتی ہے، جبکہ عورت کو بھی آگے بڑھ جانا چاہیے۔ جب مرد بہت سی عورتوں کے احساس و جذبات کھا پی کے ڈکار تک نہیں مار سکتا، تو عورت کو بھی ڈکار مار مار کر خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عورت چڑیل ہے جو بس جس مرد کو چمٹ جائے تو چمٹی رہتی ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے تم جس سے محبت کرو وہ تمہاری فیلنگز سمجھے ہی نہیں، اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کوئی تمہاری مسکراہٹوں پر مرتا ہو اور تمہیں خبر ہی نہیں ہو۔ اکثر ہم دل بے قدروں سے لگا بیٹھتے ہیں، عشق کب تھا وہ یار، عورت تھی میرے سر پر سوار، عورت تھی جس پر الزام دھر دیا تو نے، وہ تہجد گزار عورت تھی، ماں کے مرنے کے بعد جانا ہے کس قدر سایہ دار عورت تھی، گھومتا آ رہا ہے صدیوں سے آدمی کا مدار، عورت تھی۔ عشق میرے لیے رہا دریا اور دریا کے پار عورت تھی۔ ایک عورت مرد سے ہر بات منوا سکتی ہے، بشرطیہ کہ اسے اس وقت کا علم ہو جب مرد عورت کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جنسی عمل کے بعد عورت کی طرف سے دیا گیا بوسہ مرد کے لیے تمغہ حسن کارکردگی کا درجہ رکھتا ہے۔ منہ پر نقاب اوڑھ لینا ہرگز شرافت کی گارنٹی نہیں۔ اس معاشرے نے بہت سی نقاب پوش عورتوں کو رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر اپنی بولی لگواتے دیکھا ہے۔ حیا اگر عورت کی آنکھ میں نہ ہو تو اسے لاکھ نقاب بھی بے حیائی سے نہیں روک سکتے۔ زلزلہ صرف عورت کے چست لباس پہننے سے نہیں آتا ہوگا، زلزلہ دودھ میں پانی پلانے پر بھی آتا ہوگا، زلزلہ مرچ میں اینٹ کا برادہ ملانے پر بھی آتا ہوگا، زلزلہ کمپنی سے کمیشن کے لیے غیر موزوں اور مہنگی ادویات لکھنے پر بھی آتا ہوگا، زلزلہ ممبر پر بیٹھ کر نفرت پھیلانے پر بھی آتا ہوگا، زلزلہ غریب کی خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنے پر بھی آتا ہوگا، زلزلہ مفاد کے نام پر جھوٹ بولنے پر بھی آتا ہوگا۔ لیکن یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں کس بات پر زلزلہ آیا ہے۔ یقیناً عورت کے چست لباس پہننے پر آیا ہوگا۔ انسان کو گھر، محل، اسٹیشن، روپیہ، پیسہ، حسب و نسب یا کوئی عہدہ بڑا یا چھوٹا نہیں بناتا، بلکہ انسان کو چھوٹا یا بڑا اس کی سوچ بناتی ہے۔ ایک محل میں رہنے والا اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے کم ظرف ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک کچے گھر میں رہنے والا عام آدمی اپنی اچھی سوچ کی وجہ سے اعلیٰ ظرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کامیاب ہونا ہے تو اچھا سوچو، بڑا سوچو، اپنا ظرف بڑا رکھو۔